بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے ایران کی بہت بڑی جیت ہے اور ٹرمپ کی پریشانی آپ لوگوں کے سامنے شیئر کریں گے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے حملے کے ایک دن پہلے جو ویلاگ بنائے تھے وہ بہت ہی انتہائی اہم تھے، لیکن آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے آج جو ویڈیو اپلوڈ نہیں کی، یعنی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آج پاکستان میں جمعرات ہے اور جمعرات کے روز ہماری یوٹیوب پر ویڈیو نہیں آئی۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے ایسے ویڈیو کیوں نہیں بنائی، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ کل جو اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے لبنان پر اور بہت سے لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، ہم نے یہ سوچا کہ آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یا اس کے معاملے پر کیا ہوگا، تو ہم اس پر ویلاگ بنائیں گے تو کیا ایران کا رد عمل آتا ہے۔ دیکھیے، آپ یہ ضرور سمجھتے ہیں جب بڑی جنگیں ہوتی ہیں یا ان کا خاتمہ، ان کا تھوڑا سا شارٹ فال آتا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زلزلہ آئے یا اس کے بعد تھوڑے شارٹ فال ضرور آتے ہیں، یعنی ایک مرتبہ زلزلہ آیا تو اس کے بعد تھوڑا سا زلزلہ آیا پھر زلزلہ آیا، یہ تو جنگ میں ہوتی ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کی مکمل یا مذاکرات ہوں گے یا پاکستان میں نہیں ہوں گے، اس کی کنفرمیشن آ جائے گی تو پھر ویلاگ بنائیں گے۔ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف نے جو اپنا ایکس پر پوسٹ کیا ہے، جو واشنگٹن ٹائم نے بھی تصدیق کر دیا کہ وہ امریکہ کی جانب سے پیغام آیا تھا، اور شہباز شریف نے اسے کاپی پیسٹ کر کے ایکس پر پوسٹ یعنی سابقہ ٹویٹر پر پوسٹ کر دیا۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ ایران کی جو فتح ہے، ہم آپ کو ویلاگ بنا کر بتا رہے تھے اور ویلاگوں میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ امریکہ کے پاس بہت سپر پاور ہے، اور ابراہم لنکن کا جس طرح نام سنا تھا، ہم نے بہت سے ویلاگ سنے تھے اور بہت سے ایسے جو ہسٹری پر رکھتے تھے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ابراہم لنکن کے پاس کتنی طاقت ہے اور اس کے پاس کتنے جہاز ہیں، اور اس کو 200 کلومیٹر سے جو آنے والے چیزیں اس کو ریڈار چیک کر لیتے اور وہیں جا کر اس کو تباہ کر دیتا، یعنی 200 کلومیٹر پر ایران کی کوئی چیز یعنی ڈرون یا میزائل آتا، اس کو امریکہ کی فضائیہ یا ٹیکنالوجی وہاں تباہ کر دیتی۔ آپ کو معلوم ہے امریکہ کے پاس جدید ٹیکنالوجی اور ہر چیز موجود ہے، لیکن ایران نے امریکہ کو کیسے عبرت ناک شکست دی، سب سے بڑی بات تو ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ امریکہ کے اتحادیوں نے اس بار ساتھ نہیں دیا، اس کی وجہ کیا، اس پر الگ ٹاپک بنائیں گے۔ تو ٹرمپ نے ایران کے سامنے سلنڈر کے جو ایران کی شرائط ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، جنگ بندی جو ہوتی ہے وہ اچھی بات ہے، اس میں سب سے زیادہ جو ٹرمپ ذہنی مریض ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، وہ نیوکلی حملہ کر سکتا تھا اور اس سے دنیا کی تباہی و بربادی ہوگی۔ آپ ہمارا وہ ویلاگ ضرور جا کے سنیں کہ امریکہ جو ہم نے ایٹمی حملے کے بعد جو اس کے اثرات ہیں اور اس کے اثرات پر ہونے والی تباہی ہے، اس پر ویلاگ ضرور بنایا ہے، اور ویلاگ میں ہم نے اس پہ تفصیلات بتائی ہے کہ اگر ایٹمی بم حملہ ہو یا ملک کے کس کے پاس کتنے ایٹمی ہتھیار ہیں، وہ ضرور آپ سنیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ایران کی یہ بہت بڑی فتح ہے کہ امریکہ جیسی طاقت اور اسرائیل جیسی طاقت، ہمیں ماننا پڑے گا اسرائیل کے پاس فضائیہ اور ٹیکنالوجی دونوں چیزیں موجود تھی، اور ایران کے پاس خاص طور پر مضبوط تھی۔ آپ جا کر وہ ضرور سنیں کہ شاید ڈون نے جس طرح امریکہ اور اسرائیل کی نیندیں حرام کی اور تباہی و بربادی پھیری، اور ایران کا سب سے دو بڑے جو ایٹمی ہتھیاروں سے زیادہ خطرناک تھے وہ آب ہرمز اور شاید ڈون تھا۔ میں ایک بار پھر سوچ رہا ہوں کہ شاید ڈون پر ویلاگ ضرور بنائیں گے۔ دیکھیے، ابھی ہمارے پاس تفصیلیں آئیں گی اور اس کی ضرور ہم تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ بنائیں گے۔ ایران نے کتنے ڈرون فائر کیے اور کتنے ہٹ ہوئے۔ دیکھیے، ابھی تو جو آ رہی ہیں رپورٹیں، وہ جنگ کے بعد جو جنگ ماہرین ہوتے ہیں جو جہاں وہاں جا کر وہاں تحقیقات کرتے ہیں، وہ حکومتوں سے یا ان لوگوں سے بات کرتے ہیں، یعنی امریکہ کے حکام سے بات کریں گے، اسرائیل سے حکام بات کریں گے، پھر وہ UAE کے حکام سے بات کریں گے، پھر وہ ایران کے کچھ حکام سے بات کریں گے، اور اس کے بعد وہ اپنی تفصیلی رپورٹیں جاری کرتے ہیں، اور وہ 2-4 ماہ لگ جاتے ہیں۔ تو ہم اس کی دیکھیں گے اور اس پر ریسرچ خود کریں گے، اور ہم بھی ایسا کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ دیکھیے، امریکہ کے پاس فضائیہ مضبوط تھی تو وہ 200 یا 300 کلومیٹر دور یعنی ایران کی سرحد سے دور ہو کر وہ اس کو ہٹ کرتے اور اپنا ٹارگٹ لاک کیا ہوتا ہے، یعنی
اس کو ہٹ کر کے تباہ کر دیا جاتا ہے، لیکن ایران کے پاس اتنے جدید فضائیہ یا اس کے پاس مضبوط ایئر ڈیفنس نہیں تھا جس طرح ایک ملک کے پاس ہوتا ہے، لیکن ایران نے اس کے باوجود بھی امریکہ اور اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو کو بہت بڑی شکست دی، اور یہ تاریخ کی سب سے بڑی شکست امریکہ کو اس دور میں ہوئی ہے۔ پہلے اس کو شکست جو افغانستان میں ہوئی ہے، وہ جو شکست تھی وہ زمین پر اتاری گئی فوج کے ذریعے شکست تھی، اور اس کے بعد ونزویلا میں شکست ہوئی، اور اس کے بعد عراق اور شام میں جو شکستیں ہوئیں۔ دیکھیے امریکہ جب افغانستان پر حملہ کیا تو امریکہ افغانستان کی جو طالبان کی قیادت ہے وہ تتر بتر ہو گئی اور وہ غاروں میں جا کر چھپ گئی۔ اس کے بعد افغانستان میں اشرف غنی جیسی اور ان کے پالتوں کی حکومت آئی، اور اس کے بعد 20 سال جو لڑائی اور لاکھوں لوگ اس جنگ میں، بتایا جاتا ہے 50 لاکھ افراد شہید ہوئے جنگ میں، امریکہ اور روس کی جنگ میں۔ تو سب سے بڑی یہ فتح ایران کی قوم کو ہمارے میڈیا سیل کی جانب سے مبارک ہو، اور ایران کو یہ فتح مبارک ہو۔ ایران نے بہت کامیابی اور دلیری سے یہ کیا تھا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ محمود اچکزئی جیسا گھٹیا کردار یہ کہیں گے کہ امریکہ کے آگے سلنڈر کریں گے۔ دیکھیے ایران، ہم نے پہلے بھی کہا، جو بہادری قومیں ہوتی ہیں جو اپنے نظریے پر قائم ہوتی ہیں وہ جھکتی نہیں، وہ اپنا فرض نبھاتی ہیں، اور فرض نبھانے کے بعد وہ ضرور اپنے فرض پر ہی مرتی ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے جھکتی نہیں۔ تو اس وقت جو پاکستان کا میڈیا جو پاکستان کی ہر چیز بنے اور جنگ بند کرانے میں کردار چائنا کا ہے، اب واشنگٹن ٹائم اور بہت سے ایسے جو اخبار جزیرے واشنگٹن ٹائم جو دوسرے ادارے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں، تو اس پر ہم آپ لوگوں کے ساتھ مزید انفارمیشن شیئر کریں گے۔ لیکن ٹرمپ نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جو پوسٹ شہباز شریف کی تھی وہ بھی ہوا۔ یہ ایران کی بہت بڑی فتح ہے۔ ایران کے پاس اتنی زیادہ وسائل بھی نہیں تھے، ایران کے پاس پابندیاں تھیں۔ ایران کے ساتھ جو دو ممالک ذاتی طور پر جو اسلحہ بھی یا ایران کو جو پہنچا سکتے ہیں وہ روس اور چائنا تھے۔ ان کے علاوہ روس کے سامنے جو حزب اللہ اور یمن کے لوگ اور عراق کے لوگ اور شام کے لوگ تھے۔ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ ایران کو مسلم دنیا میں سب سے زیادہ کس ملک کی حمایت حاصل تھی اور کون سا ملک ان لوگوں کو زیادہ حمایت کر رہا تھا، اس کی بھی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ یہ ضرور شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ٹرمپ کا ایران کے سامنے یہ سلنڈر کرنا امریکہ کی بہت بڑی شکست ہے اور ایران کی بہت بڑی جیت ہے۔ ٹرمپ کی پریشانی کی وجہ بھی یہی تھی کہ ٹرمپ کو جو اپنے اندر میڈیا کا اور سب سے بڑی امریکہ کی سپورٹ نہیں ملی، اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی بتائیں گے۔ لیکن ایران نے جو بہت بڑی جیت حاصل کی ہے، دیکھیے اب جنگ بندی امریکہ جنگ نہیں چاہے گا، اور ٹرمپ کے جو ٹویٹ آ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح پریشانیوں۔ اگر کوئی معاملہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، مجھے امریکہ کے جو ذہنی مریض اس پر شک ہے کہ یہ دوبارہ جنگ شروع کرنے کا قوی امکان ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل پر رہیں تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن ملتی رہے۔ شکریہ۔